تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے نا کہ ہم ہار گئے اور شیطان جیت گیا۔ شیطان اپنی ہر چال میں کامیاب ہو گیا اور ہم اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام ہو گئے۔ لیکن جس انسان کے دل میں دعائیں ہوں، اللہ پر یقین ہو، تو اس انسان کی زندگی میں رحمان کے ہوتے ہوئے شیطان کا کوئی فیصلہ بھلا چل سکتا ہے کیا؟ آپ کو پتہ ہے مجھے اللہ کیوں نہیں مل سکتا؟ میرے اور اللہ کے درمیان خواہشوں کی دیوار ہے۔ میں نے اپنے ارد گرد دنیا کی اتنی چیزیں اکٹھی کر لی ہیں کہ اللہ تو میرے پاس آ ہی نہیں سکتا۔ جسے وہ اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی چیز کی خواہش ہی نہیں رہتی، اور جسے دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مرنے والا مرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اس نے اپنے واسطے آگے کیا بھیجا؟ اور عام انسان آپس میں کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس نے کتنا مال چھوڑا؟ سکون چاہیے، ذرا رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کر کے دیکھنا۔ دکھ والی رات نیند نہیں آتی اور خوشی والی رات سویا نہیں جاتا۔ ہر دشواری کے بعد آسانی ہے اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ خوشی آپس میں بانٹنے سے اس طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو جس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ چھری نے اسماعیل کو نہیں کاٹا، آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا، مچھلی نے یونس کو نہیں کھایا، پانی نے موسیٰ کو نہیں ڈبویا۔ اللہ پر توکل کرو، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار لوگوں کو بکریاں اور محتاج لوگوں کو مرغیاں رکھنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں کو واپس نہ کیا جائے: تکیہ، خوشبو اور دودھ۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، اور جو حصہ کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ منزل میں رکاوٹیں لاکھ سہی، اگر اللہ نے لکھا ہے تو مل کر ہی رہے گا۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ، تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا پھل۔ اور میں نے اپنی زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ اللہ سے محبت کر کے کوئی بھی دنیا کی محبت سے خالی نہیں رہتا۔ وہ غنی کر دیا جاتا ہے، مالا مال کر دیا جاتا ہے، اس جہان کی محبتوں سے بھی اور اس جہان کی محبتوں سے بھی۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ جب آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بے چینی سکون میں بدل جائے گی۔ اس سے دل لگانا سیکھے، کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے۔ کبھی نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکالیف کو ہٹا دیتا ہے۔
اور جو صبر کی انتہا کرتا ہے اسے پھر معجزے کی انتہا ملتی ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔